اگر آپ غموں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو اللہ نے ایک ایسا عمل بتایا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو سنبھال لیتا ہے، غم کے اندھیرے کو دور کر دیتا ہے۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ صلی علی محمد۔ تو درود شریف کی برکات پر میں آپ کو انتہائی مستند اور عجیب وغیرہ واقعہ سناتا ہوں کہ درود شریف کی کثرت نے ایک آدمی جو پریشانیوں کے دلدل میں کنویں میں ڈوبا ہوا تھا، اللہ نے اس کو کیسے نکالا، غور سے سنیے۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 500-600 سال پرانا واقعہ ہے۔ ایک شخص جو ہے اس نے اپنے دوست سے قرضہ لیا، کاروبار میں لاس ہوا، اور جو مدت تھی قرض واپس کرنے کی وہ اس کو واپس نہیں کر سکا۔ اب اس نے بحیثیت دوست اس کو ٹائم دیا کہ بھائی تم 3 مہینے لے لو، اور اس 3 مہینے میں مجھے اگر قرض نہیں دے سکے تو میں تم پہ کیس کر دوں گا۔ چنانچہ وہ مدت گزرنے لگی تو یہ شخص جو ہے اللہ والے کے پاس حاضر ہوا، 2 مہینے ہو چکے تھے، تو ان سے کہا کہ حضرت میں قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوں، پریشان ہوں، آپ میری مدد کریں۔ اس اللہ کے ولی نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے، بولا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو درود شریف کی کثرت کرتا ہے اللہ اس کو ہر غم سے نکال دیتا ہے، ہر پریشانی سے نکال دیتا ہے، ہر مصیبت سے نکال دیتا ہے، اور اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ کہنے لگے بیٹا تم کثرت سے 1 مہینہ درود شریف پڑھو، تم اس کی برکتیں جاگتی آنکھوں سے دیکھو گے۔ چنانچہ وہ شخص روزانہ 5000 مرتبہ، 3000 دفعہ، 4000 دفعہ درود شریف پڑھتا۔ کرتے کرتے 27 دن ہو گئے، کوئی حل نہیں، کوئی اسباب نہیں۔ تو پھر دعائیں مانگ مانگ کے سویا، درود شریف پڑھتے پڑھتے سویا، تو اس نے رات کو ایک غیبی آواز سنی، کہا گیا کہ تم غم مت کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب جب اس نے یہ خواب دیکھا نا تو اسی وقت تہجد میں اٹھا، اللہ کے شکرانے کے نفل ادا کیے، لیکن پورا دن گزر گیا، کوئی بھی اس کے لیے اسباب نہ ہوئے۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے اگلے دن بھی سو گیا، تو 28ویں شب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ جو وزیر ہے اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ آنکھ کھلی تو سوچنے لگے کہ بھائی اتنا بڑا وزیر، میں تو جا ہی نہیں سکتا اس کے پاس، میں کیسے اس کے پاس جاؤں؟ تو اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ ایک عام آدمی کو بولا جائے کہ بھائی آپ جو ہے ہمارے صدر زرداری صاحب جو ہیں ان کے پاس آپ چلے جاؤ، ویسے ہی سمجھ لو اس شخص کے ساتھ بھی ہوا۔ 29ویں شب کو جو مخروض تھا وہ سویا، تو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ زیارت ہوئی۔ فرمایا علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ تو خواب میں پوچھا کہ حضرت میں چلا تو جاؤں تو مجھے تو کوئی اندر نہیں آنے دے گا۔ بولا کہ درباریوں کو کہنا، جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں اس واقعے کا، کہ درباریوں سے کہنا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن عیسیٰ کے پاس بھیجا ہے، اور جب اس کے پاس جاؤ تو علی بن عیسیٰ سے کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم میرا قرض ادا کرو۔ تو وہ خوابی میں پوچھنے لگا حضرت میں آپ کا نام لوں گا، اور اس نے بولا کہ کس چیز کی دلیل کیا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے؟ تو کہا تم ان کو کہنا کہ تم جو روزانہ 5000 دفعہ درود شریف پڑھتے ہو، اس بات کو اللہ جانتا ہے، فرشتے جانتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے میں بھی جانتا ہوں، تو جب تم یہ بات بولو گے تو وہ تمہاری مدد کر دے گا۔ خواب ختم ہو گیا۔ اب یہ شخص جو ہے وزیر کے محل کی طرف چلا، درباریوں سے کہا کہ علی بن عیسیٰ کو کہو کہ ایک شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو علی بن عیسیٰ عاشق رسول فوراً اندر بلا لیا، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضرت میں مقروض ہوں، میں نے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی بن عیسیٰ کو کہنا وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ تو علی بن عیسیٰ کہنے لگا میں کیسے مانوں کہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے؟ تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ 5000 دفعہ روزانہ اخلاص سے جو درود پڑھتے ہیں، جس کا آپ اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم یہ بتانا تو وہ تمہاری مدد کریں گے۔ اب علی بن عیسیٰ جو ہے وہ رونے لگا، کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور وہ عمل جس کا کسی کو نہیں پتا تھا، میں خاموشی سے درود شریف کی کثرت کرتا تھا، تو بولنے لگا کہ لگتا ہے کہ میرا درود پڑھنا یہ قبول ہو گیا۔ پھر جو ہے علی بن عیسیٰ نے حکم دیا خزانچی کو کہ 9000 درہم لے کر آؤ۔ تو وہ خزانچی 9000 درہم لے کر آیا، 1000 درہم کی 9 تھیلیاں وہ خزانچی لے کر آیا۔ تو اس نے 3000 درہم دی، علی بن عیسیٰ نے کہا یہ لو، اس سے اپنا قرضہ ادا کرو۔ پھر کہا کہ یہ 3000 لو، یہ اپنے گھر پہ اور اپنے آپ پہ خرچ کرو، تم نے آج مجھے وہ خوشی دی ہے کہ میرا دل پھٹنے کو ہے، میرے لیے اس سے بڑی دنیا کی کوئی خوشی نہیں ہے۔ پھر کہا یہ 3000 درہم اور لو،
کہ تم اس سے اپنا کاروبار کرو۔ چنانچہ یہ خوشی خوشی جو ہے 9,000 درہم لے کے یہ مقروض شخص اپنے گھر گیا۔ 29ویں شب تھی، 30ویں شب کو اس کو کورٹ میں حاضر ہونا تھا، جج کے سامنے پیش ہونا تھا۔ اس دن یہ پیسے نہیں دے پاتا تو اس کو ڈائریکٹ لاک اپ کر دیا جاتا۔ اب 29 یا 30ویں شب کا یہ واقعہ تھا۔ پیسے لے کے یہ سیدھا جو ہے 9,000 درہم لے کے یہ سیدھا قاضی کے پاس حاضر ہوا، اور جب پیشی اسی دن تھی قاضی کے پاس پہنچا تو قاضی کو اس نے 3,000 درہم دیے، اور قاضی کے سامنے کہا کہ میں اس کو 3,000 درہم دے رہا ہوں اور میں نے اپنا قرضہ ادا کر لیا۔ تو قاضی کہنے لگا نہیں، بولا تمہارے پاس تو 3 درہم نہیں تھے، 3,000 درہم کہاں سے آ گئے؟ تو بولا مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے، چوری کریں کہاں سے لے کر آئے ہو؟ جب بہت زیادہ اس پہ وہ کی تو وہ روتے روتے کہنے لگا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، پھر میں علی بن عیسیٰ کے پاس گیا، انہوں نے مجھے 9,000 درہم دیے، اس میں سے میں 3,000 درہم دے رہا ہوں۔ اور قاضی بھی ایسا عاشق رسول تھا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں انوالو ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں زیارت ہوئی ہے، سارا ثواب علی بن عیسیٰ ہی لے جائے گا۔ کہنے لگا پھر وہ قاضی جو ہے کمرے خاص میں گیا، 3,000 درہم دیے اور اس سے کہا یہ اپنا قرضہ ادا کرو۔ پہلے اس نے منع کیا کہ نہیں میرے پاس تو ہیں، تو بولا نہیں میں خوشی سے دے رہا ہوں۔ پھر جو ہے جج کے سامنے ہی، قاضی کے سامنے ہی اس مقروض نے، جس کے پاس 3 درہم بھی نہیں تھے، اس کو جو ہے جس سے پیسہ لیا تھا اس کو جو ہے اس کا پیسہ واپس کیا۔ تو وہ کہنے لگا نہیں۔ جب یہ سارا معاملہ کمرہ عدالت میں ہو رہا ہے، قاضی پیسے دے رہے ہیں 3,000 درہم، وہ بھی اس نے دیکھ لیا، اب اس کے پاس ہو گئے 12,000 درہم۔ اب اس نے اس میں سے 3,000 درہم دیے اس کو جس سے قرض لیا تھا، تو وہ کہنے لگا نہیں۔ اس نے کہا اسی وقت کاغذ منگایا اور لکھ کے دیا تھا، اپنا انگوٹھا لگایا کہ مجھے میری رقم مل گئی، اور پھر اس کو کہا یہ تم 3,000 درہم اپنے پاس رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں زیارت ہوئی ہے اور اتنا عظیم واقعہ ہوا، اللہ نے مجھے بہت پیسہ دیا، کہنے لگا میں تمہیں معاف کرتا ہوں، میں نے اللہ کے لیے تمہیں معاف کیا۔ اس مقروض نے پھر کیا کیا کہ قاضی کو 3,000 درہم واپس لوٹائے کہ حضرت میرا قرضہ ادا ہو گیا، تو آپ اپنے 3,000 درہم رکھیں۔ قاضی کیسا عاشق رسول، کہنے لگا جو پیسہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ دے دیا میں اس کو واپس نہیں لے سکتا۔ اب دوسری طرف یہ پریشان حال شخص 12,000 درہم لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے، اور خوشی خوشی جا رہا ہے۔ وہ شخص جس کے پاس 12 درہم بھی نہیں تھے، آج وہ 12,000 درہم کا مالک بن گیا۔ کس کی برکت سے؟ درود شریف پڑھنے کی برکت سے۔ یاد رکھیں ہر غم کی دوا جو ہے وہ درود شریف ہے، ہر مرض کی دوا درود شریف ہے۔ غموں سے نکالنے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا، بلاؤں کو ٹالنے والا۔ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ درود شریف جو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ اس کے غموں کو دور کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو درود شریف 100 دفعہ پڑھتا ہے اللہ اس کو 100 انعامات دیتے ہیں، 30 دنیا میں ملتے ہیں اور 70 آخرت میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور 30 دنیا میں جو ملتے ہیں اس سے اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں استغفار کے بعد، کیونکہ استغفار والا وہ نص قطعی قرآن سے ثابت ہے کہ استغفار ہر بلا سے نکالتا ہے۔ جس کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ استغفار کی برکت سے اس کو اولاد بھی ملے گی، مال بھی ملے گا۔ سورہ نو میں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اولاد بھی ملے گی، اب مال بھی ملے گا۔ ہمارے حضرت کے بعد ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت میری شادی نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتائیں۔ کہنے لگے تم جو ہے نا استغفار کی کثرت کرو، سورہ نو میں اللہ نے یہ فرمایا استغفروا ربکم، اور یہ سارا بتایا۔ کہنے لگا حضرت وہ تو اس میں تو اولاد کا ہے، شادی کا تو نہیں ہے۔ فرمایا بھائی شادی ہوگی تو اولاد ملے گی، تم کثرت کرو پھر تم استغفار کی برکت دیکھو۔ اور دوسرا عمل درود شریف ہر غم سے نکالتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو، اس کو چاہیے کہ درود شریف کی کثرت کرے۔ یہ صاف حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا، ہر مرض کی دوا صلی علی محمد، ہر درد کی دوا صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا صلی علی محمد۔ ہر بلا کو دور کرنے والا تعویذ کیا ہے؟ صلی علی محمد۔ آپ 2 کام کر لیں، استغفار کی کثرت کریں، درود شریف کی کثرت کریں، اور تیسرا پالنے والے کو ناراض کرنے سے بچیں۔ اللہ کی قسم اللہ آپ کا ہر مسئلہ
حل کرے گا، ہر بلا دور ہوگی، ہر پریشانیاں دور ہوں گی۔ اس 3 کام کو کر لیں، آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا جنات کا مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے، اللہ کی قسم وہ بھی آپ کا استغفار کرنے اور درود شریف پڑھنے سے حل ہوگا، کیونکہ درود شریف ہر غم سے نکال دیتا ہے، اور جن جادو بھی غم ہے۔ کوشش کریں میرے عزیزوں، یہ قیمتی ویڈیو ہے، آپ کے اس ویڈیو کو پھیلانے سے ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ اگر درود شریف پڑھنے والے بن گئے، آخرت میں نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی، اس وقت یہ درود پڑھنا لوگوں کا میرے بھی کام آئے گا، آپ کے بھی کام آئے گا۔ تو کوشش کریں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ پھیلائیں، آپ اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور کوشش کریں اس زمانے میں رات کو سوتے ہوئے استغفار کثرت سے پڑھیں، تاکہ یہ موبائل کی نحوست کا گناہ دھل جائے، اور کثرت سے درود شریف پڑھتے ہوئے سوئیں۔ جس کو نیند نہیں آتی ہو وہ درود شریف اور استغفار کثرت سے پڑھے، اس کی نیند کا مسئلہ حل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔